الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باغ رسالت میں درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. شہزادہ حضور امیر ملت شیخ طریقت مرشد اہل سنت علامہ سید منور حسین صاحب جماعتی مدد اللہ العلی اور معزز سامعین، کہ ہماری واقعی بڑی خوش بختی ہے کہ آج کے شہر میں اور اس عظیم مرکز میں ہندوستان میں کچھوچا شریف، پاکستان میں علی پور شریف، دونوں کا یہ مذہبی روحانی سنگم ہے. کل بھی ہم ملے تھے تو پاکستان بنا تھا، اب ملے ہیں دیکھو کیا بن رہا ہے. خاندان کی یہ سب بات اس سلسلے کی ہے، نسبتوں کی ہے، یہ بات رابطے کی ہے، تعلق کی ہے، حسب کی ہے، نسب کی ہے، نبی کی ہے. میرا نبی اتنا بے مثال ہے، اتنا بے مثال ہے، اتنا بے مثال ہے کہ کیا بولوں، کتنا بے مثال ہے. الفاظ نہ ہو اور بیان کرنا پڑے. یہ جتنی بھی اردو ہے، یہ پنجابی کے جو الفاظ ہیں، یہ ہم نے بیان کیا تھا اپنی ضرورت بتانے کے لیے. دنیا کی ہر لینگویج آدمی اپنی ضرورت کے لیے بناتا ہے. کیا پتا تھا اردو بنانے والوں کو؟ کسی زبان میں جب خدا کی تعریف کرنی ہوگی تو کہاں سے الفاظ لائیں گے؟ جب مصطفیٰ کی تعریف کرنی ہوگی تو کہاں سے الفاظ لائیں گے؟ ہم نے جسے حسن کہا تھا، یہ وہ حسن تھا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اس کے لیے لفظ حسن جو بہت خوبصورت، ہم کو کوئی لڑکا لڑکی خوبصورت دکھائی پڑے تو ہم کہتے تھے یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے. کہ یہ میں نے اپنے سماج کے حسینوں کے لیے لفظ بنائے تھے. مجھے کیا معلوم تھا کہ اسی لفظ سے مجھے حسن یوسف بھی بیان کرنا پڑے گا، حسن مصطفیٰ بھی بیان کرنا پڑے گا. ہم تو دیکھے بھالے حسن کے لیے الفاظ بنائے تھے، اس اندیکھے حسن کا ذکر کن لفظوں میں کیا ہے. لفظوں کی بے بسی، الفاظ کی بے کسی،
اور ڈکشنری کی بیچارگی ہمارے سامنے ہے. ہمیں نہیں معلوم کتنے بے مثال ہے رسول. میں یوں سمجھ جاؤں کہ جو رسول سے لپٹ گیا, جو رسول سے چپک گیا, جو رسول سے وابستہ ہو گیا, متعلق ہو گیا, رسول تو بڑی بات, وہی بے مثال ہو گیا. وہ خود جو رسول سے لگ جائے, جو رسول سے سمٹ جائے, ذرہ ذرہ ہے, دھول دھول ہے, مٹی کا ذرہ ذرہ ہی ہے, لیکن اگر رسول کے جسم پاک سے چھو گیا تو عرش الہی سے بھی افضل. اس ذرے نے نہ کوئی عبادت کیا, نہ اس ذرے نے کوئی ریاضت کیا, نہ اس ذرے نے کوئی حمد بہت خاص قسم کی, درجے کو بلند ہو گئے, بلکہ رسول سے ٹچ ہو گیا, نبی سے ٹچ ہو گیا. امت بے شمار امت ہے, مگر جو رسول کی امت تھی, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک رسول کی امت ہے. بے شمار امت ہے, مگر جو نبی کی امت وہ دنیا کی تمام امتوں سے افضل. بہت شہر ہیں, مصطفیٰ جی شہر میں تم پیدا ہو جاؤ دنیا کے تمام شہروں سے افضل. بہت سارے جانور ہیں, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, مگر اے مصطفیٰ جس اونٹ پر تم بیٹھ جاؤ وہ دنیا کے تمام اونٹوں سے افضل. ہر صاحب تزویج و نکاح کے پاس بیوی ہے, مگر جو مصطفیٰ کی بیوی وہ دنیا کی تمام بیویوں سے افضل. جو رسول پر دین آیا وہ دنیا میں تمام دینوں سے افضل. جو کتاب رسول پر نازل ہو وہ دنیا کی تمام کتابوں سے افضل. جو مذہب رسول کا ہو وہ تمام مذہبوں سے افضل. اور جو صحابہ رسول کے ہو وہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل. بیٹیاں سب کے پاس ہیں, مگر جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے وہ دنیا کی تمام بیٹیوں سے افضل ہے. جو گھر سب کے پاس ہے, مگر جو مصطفیٰ کا گھر ہے وہ دنیا کے تمام گھروں سے افضل. اولاد سب کے پاس ہے, مگر جو مصطفیٰ کی اولاد ہے وہ دنیا کی تمام اولادوں سے افضل. یہ ڈھونڈ رہے ہیں نبی کا جواب. میں کہتا ہوں تم علی کا جواب لاؤ. یاد رکھو, جسے مصطفیٰ بار بار دیکھیں, مصطفیٰ بار بار دیکھیں, وہ علی ہوتا ہے. علی جو چاہوں گا, مصطفیٰ جسے بار بار دیکھیں وہ علی ہوتا ہے. علی اور علی جسے بار بار دیکھیں وہ اپنے دور کا جماعتی علی ہوتا ہے. جماعتی علی. تم ایک کامل فرد تو بن نہیں پائے. ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ تم علی کا جواب لاؤ. جسے چشم فلک نہ دیکھا ہو ہم تم سے کیوں مانگے؟ ڈھونڈنے سے جو مل سکتا ہو پہلے وہی لاؤ. چھوڑ, تو علی جیسا کہاں لائے گا, لا جماعتی علی جیسا. ہندوستان مارا نہیں ہے, بنگلہ دیش پھیلا نہیں ہوا ہے, پاکستان نقشے سے مٹا نہیں ہے. نکال ڈھونڈ کے لا ہاشمی کو ایک جماعتی علی. کیا بات ہے. فرد علی تو ملتا نہیں. کاش اردو جاننے والے توجہ کریں. فرد علی تو ملتا نہیں, جماعتی علی کہاں سے فرد علی تو ملتا نہیں. فرد علی اکیلا تو ملتا نہیں, جماعت کہاں سے لائے گا. فرد ہونا دنیا میں سب سے آسان کام ہے, وہ ہم سے نہیں ہو رہا. انڈیویجول مسلم کہ جب تو چلے تو لوگ کہیں مسلمان جا رہا, جب تو بولے تو کہیں مسلمان بول رہا ہے, جب تو اٹھے مسلمان اٹھ رہا ہے, جب تو چیخے مسلمان چیخا, جب تو جھکا مسلمان جھکا, جب تو کھائے تو مسلمان کھاتا ہے. یہ ہے مکمل فردیت. اپنے آپ میں مکمل مسلمان بن جا.
دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بن جا تو مسلمان بن جا. تو آج ہماری ترقی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ہم نمازی بھی ہوں، بالغ عاقل و بالغ ہونے کے بعد ہم حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، حرام بولتے نہیں، حرام کھاتے نہیں، حرام کام کرتے نہیں، ہاتھ سے حرام چیز چھوتے نہیں، پیروں سے حرام کی طرف جاتے نہیں، دماغ سے حرام کے حصول کی سوچتے نہیں، زبان سے حرام لقمہ گزارتے نہیں، حرام بولی بولتے نہیں، حرام منظر دیکھتے نہیں. تو اتنا تو بن جا. جب تو اتنا کرے گا تب فرض بنے گا. تب تو اکیلا ایک مسلمان بنے گا. بڑا پکا نمازی ہے، بڑا پکا روزے دار ہے، بڑا پکا حلال کھانے والا ہے، جھوٹ بولتا نہیں، غیبت کرتا نہیں، برائی کرتا نہیں، حرام کاری کرتا نہیں، امر پر عمل کرتا ہے، نہیں سے بچتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے. تب تو فرد بنا. جب تجھ میں، جب تیری ذات میں پوری نماز دکھائی دے، جب پورا روزہ دکھائی دے، جب پورا حج دکھائی دے، پوری شریعت دکھائی دے، تب تو فرد بنا. جب تجھ میں سجدہ دکھائی دے، جب تجھ میں رکوع دکھائی دے، تب تو فرد بنا. جب تم میں ذکر دکھائی دے، جب اذکار دکھائی دے، تو فرد بنا. اور سن، آدمی فرد بن کر جب اور ترقی کرے اور نماز، روزہ، حج، زکات، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے ساتھ ساتھ نبی کا جلوہ، صدیق کی صداقت، شہید کی شہادت جب سب دکھائی پڑے، تب وہ فرد علی نہیں، جماعت علی بن گیا. اس لیے کہ فرد پتھر ہے، اس میں استقامت ہے، پتھر ٹھوس ہے، پتھر اٹل ہے، پتھر ہلتا نہیں، پتھر ہٹتا نہیں، پتھر میں جان ہے، پتھر میں ارادہ ہے، پتھر میں طاقت ہے، پتھر میں قوت ہے، پتھر میں استقامت ہے، پتھر میں صبر ہے، مگر وہ اکیلا ہی ہے. لیکن کوئی رگڑ کے، کوئی سیکل کر کے اسے آئینہ بنا دے تو پتھر میں سب ہے. ستارہ پتھر میں ہے، چاند پتھر میں ہے، سورج پتھر میں ہے. جتنے دور سے حضور ہو گئے، جتنے دور سے حضور ہو گئے، وہ سب اسی میں نظر آنے لگا. معلوم یہ ہوا کہ خود کو چمکانا یہ اور ہے، اور خدائی کو چمکانے کے لیے چمکانا کچھ اور ہے. اسی لیے خود چمکنے والے اور ہیں، اور زمانے کو چمکانے والا میرا مصطفیٰ ہے. کبھی تو عاشق صادق نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر عاشق مصطفیٰ نے اعلان کیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علی علی پور شریف. جب تک تم اکیلے ہو، اکیلا ہے. لیکن جب تم نہ رہو، جب تک میں ہوں اکیلا ہوں، جب تک میں ہوں اکیلا ہوں، اور جب میں نہ رہوں، جب تک میں ہوں میں اکیلا ہوں. لیکن جب میں نہ ہوں تو پھر جو ہے وہی ہوں. جب میں نہیں ہوں تو جو ہے، کون ہے کون نہیں ہے، کون نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے. نہیں وہ ہے جو نہیں تھا، نہیں وہ ہے جو نہیں رہے گا. کون نہیں ہے، کون نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میں نہیں ہوں، تم نہیں ہو، وہ نہیں ہے جو پہلے تھا نہیں، جو تھا نہیں اور رہے گا نہیں. جو تھا نہیں رہے گا نہیں، وہ ہے کہاں سے؟ نو پاسٹ نو فیوچر، پریزنٹ کہاں سے آ گیا؟ جس کا پاسٹ نہ ہو، جس کا فیوچر نہ ہو، اس کا پریزنٹ بھی نہیں. نو پریزنٹ ان بٹوین پاسٹ اینڈ فیوچر.
تھے نہیں, میں تو تھا نہیں اور آگے میں رہوں گا نہیں. تو جب میں تھا نہیں, میں رہوں گا نہیں, تو میں ہوں بھی نہیں. تو میں نہیں ہوں تو ہے کون؟ وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا, بس وہی ہے. وہ کون ہے؟ هو اللہ احد, هو اللہ احد. اے نبی تم کہو قل هو اللہ احد. ذات میری ہو, بات تیری ہو, بیان میرا ہو, زبان تیری ہو. تو وہی تھا, اللہ ہی تھا, اللہ ہی ہے, اللہ ہی رہے گا. تو ہی تو ہے, تو ہی. توجہ چاہوں گا. اب حضرت علامہ پیر طریقت جنہوں نے آغوش روحانیت میں آنکھ کھولی ہے اور خانقاہی نظام میں جن کی پرورش ہوئی ہے, وہ میری بے بسی سمجھ رہے ہوں گے کہ اسٹیج پر کھڑا ہو کر راز و رموز کی باتوں کو احتیاط سے اٹھانا کہ مفتی و افتاء سے بھی ڈرے ہوئے گئے, ڈرے ہوئے. مفتی و افتاء سے ترسوں نہیں, ڈرتا نہیں, اس لیے کہ سچ بولنا نہ شریعت نے روکا ہے نہ طریقت نے. مجھے بے وقوف و پاگل تو کہا جا سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے جب سچ بولنے والے بہت بول گئے تو قلم بچانے کے لیے انہیں پاگل کہہ دیا گیا, قلم بچانے کے لیے انہیں مجذوب کہہ دیا گیا, مگر کسی نے انہیں جھوٹا نہیں کہا, کسی نے کاذب نہیں کہا, کسی نے ڈینگ مارنے والا نہیں کہا. شریعت بھی بچی رہ گئی, حقیقت بھی بچی رہ گئی, قلم کی آبرو بھی بچی رہ گئی. آپ توجہ چاہوں گا کہ جب تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے, یہ میں جلسے کی طرح تقریر نہیں کروں گا, یہ جلسے کی طرح پروگرام نہیں ہے. یہ میرے والد گرامی, میرے قبلہ و کعبہ کے معتبر و محترم کا معاملہ ہے. یہ دو محدثوں کے تعلق کی مضبوطی کا نتیجہ ہے, اور دو سید, دونوں جید, دونوں محدث, دونوں شریف. اس لیے یہ محفل نہ دماغ کے لیے ہے, اگر ہے تو تھوڑا سا دل کے لیے, باقی سب روح کے لیے. جب تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے, میں نہ تھا, میں نہ رہوں گا, اور میں نہ ہوں, میں نہیں ہوں, میں ہوں ہی نہیں, تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے. تو پھر میں کون ہوں؟ تو پھر میں کون ہوں؟ میں تو نہیں ہوں, پھر میں کون ہوں؟ پھر میں کون ہوں؟ کسی پردے کی امانت تو نہیں ہوں, کسی باطن کا ظاہر تو نہیں ہوں, کسی کے وجود کا ثبوت تو نہیں ہوں, پھر میں کون ہوں؟ تو یاد رکھ, جب فرد اپنی فردیت کو مٹاتا ہے تو دو طریقے سے اس کی ذات مٹتی ہے. ہر آدمی دو طرح سے مٹے گا, ہر آدمی دو طرح سے مٹے گا. ایک خدا کی رضا کے لیے مٹے گا, اور ایک دنیا کے مزہ کے لیے مٹے گا. مزہ پہ بھی مٹنے والے بہت ہیں, اور رضا پر بھی مٹنے والے بہت ہیں. تو جب فرد اپنی فردیت کو مٹا دیتا ہے تو فرد ہی نہیں رہتا. اس کی مثال نہیں دوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دریا سے پانی کا ایک قطرہ اچھلا, a drop of water jumped from the river and came out. A drop of water. ایک مچھلی کودی, پانی اچھلا, اور ایک بوند پانی دریا سے نکل کر باہر آیا. فنا ہو گیا کہ نہیں؟ وہ فنا ہو گیا, ریت میں, مٹی میں گرا, فنا ہو گیا. اس کا الٹا سوچ, باہر سے, دریا کے باہر سے پانی کی ایک بوند اچھلی اور اچھل کر دریا میں گری, پانی کا بوند دریا میں گرا, وہ بھی فنا ہو گیا, وہ ڈراپ بھی فنا ہو
دونوں فنا میں فرق یہ ہے کہ جو دریا سے نکل کر باہر گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور جو باہر سے آ کر دریا میں گرا اس کا قطرہ ہونا تو ختم ہو گیا مگر دریا رہنا باقی ہے۔ وہ قطرہ تو نہ رہا۔ ایک باہری قطرے کو جو دریا نے جگہ دی، ایک باہری قطرے کو جو دریا نے جگہ دی، رقصہ ہے فنا، رقصہ ہے فنا، اور بقا جھوم رہی ہے۔ فنا تو ہوئے وہ بوند، پانی میں ملتے ہی وہ بوند فنا ہو گئے، مگر جب دریا میں ملا تو دریا کہلانے لگا، دریا کہلانے لگا۔ جھیلم میں گر جائے تو جھیلم کہیں گے، اگر وہ راوی میں گر جائے تو اسے راوی کہیں گے، وہ گنگا میں گر جائے تو اسے گنگا کہیں گے، وہ جمنا میں گر جائے تو اسے جمنا کہیں گے، وہ ندی میں گرے تو ندی ہے، سمندر میں گرے تو سمندر ہے۔ بوند کا ایک قطرہ لوٹے میں گر جائے تو ایک لوٹا پانی ہے، گلاس میں گر جائے تو ایک گلاس پانی ہے۔ وہ بوند اس کا نام بدلتا چلا جائے گا، وہ ڈوبا جس میں وہی اس کا نام۔ تو یاد رکھ، پانی باہر سے کود کر دریا میں گرا اور گر کر دریا سے ملا، یہ فانی فی البحر ہے، یہ پانی فی البحر ہے، دریا میں گرا اور پھر اب اس ایک بوند کو مٹانا ہے، اس ایک بوند کو اگر مٹانا ہے جو اس میں گیا، وہ ایک قطرہ پانی جو دریا میں گیا اسے ہم مٹانا چاہتے ہیں تو جانتے ہو کیا کرنا پڑے گا؟ پورا دریا مٹانا پڑے گا، پورا دریا مٹانا پڑے گا۔ باہر کا پانی جب دریا میں مل گیا تو اب اس پانی کو مٹانے کے لیے پورا دریا مٹانا پڑے گا، اور پورے دریا کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب وہ باقی بالبحر ہو گیا، باقی بالبحر ہو گیا۔ اب معلوم ہوا عشق خدا میں جو فنا ہوتے ہیں وہ فانی فی اللہ ہوتے ہیں، اپنے دور کے وہی باقی باللہ ہوتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے کہ جب فرد اپنے کو مٹاتا ہے تو کس میں مٹایا؟ مزہ میں مٹایا تو مزہ بن کے رہ گیا، رضا میں مٹایا تو رضا بن کے رہ گیا، رضا میں مٹو گے تو رضا بن جاؤ گے، خدا کی رضا میں مٹ گئے تو خدا کی رضا بن گئے، خدا کی رضا میں اگر تم مٹ گئے تو خدا کی رضا بن گئے، اور جب خدا کی رضا بن گئے تو جو جس میں ملا اسی کہلانے لگا۔ بلا تشبیہ امیر ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سید جماعت علی محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ایک ایسے فرد کا نام ہے، ایک ایسی ذات کا نام ہے، ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، ایک ایسی بشریت کا نام ہے، ایک ایسے سنی فرد کا نام ہے جس نے اپنے پورے وجود کو، پوری فردیت کو، پوری شخصیت کو نظریہ عشق مصطفیٰ میں گم کر دیا، نظریے میں ڈوب گیا۔ اب وہ فرد نہیں رہا، نظریہ بن گیا، اب وہ فرد نہیں رہا، نظریہ بن گیا، اب وہ انسان نہیں رہا، ایک نقطۂ نظر بن گیا۔ نعرے بند کیجئے، میں جذبات میں بول رہا ہوں، حضور مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کے نعرے نہیں چاہیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب فردیت کو فنا کر دیا جاتا ہے تو وہ فرد آدمی نہیں رہ جاتا، وہ نظریہ بن جاتا ہے، اس سے نظریے کو پہچانا جاتا ہے، نظریہ ہو جاتا ہے۔ ہر نبی نظریہ ہے، ہر رسول نظریہ ہے، ہر صدیق نظریہ ہے، ہر صدیق نظریہ ہے، ہر صحابی نظریہ ہے، اہل بیت نظریہ ہے، ہر مجدد نظریہ ہے، ہر مجتہد نظریہ ہے، کربلا کا ایک ایک شہید نظریہ ہے، فاطمہ کا ایک ایک بچہ نظریہ ہے، اولاد فاطمہ نظریہ ہے، چادر تطہیر میں پڑھنے والے بچے نظریہ ہے، یہ سب نظریہ ہے۔ فاطمہ الزہرا کی نسل پاک نظریہ ہے۔ فرد جب نظریہ بن جاتی ہے میرے دوستو، جب عشق مصطفیٰ کے نظریے میں بریلی کے ایک شخص نے اپنے وجود کو پیدا کر دیا تو احمد رضا کسی شہری کا نام نہیں ہے، نظریہ محبت رسول کا نام ہے، نظریہ رسول کا نام ہے۔ احمد رضا ایک نظریے کا نام ہے، ایک مکتبہ فکر کا نام ہے۔ ٹھیک اسی طرح احمد رضا کی چھوڑے ہوئے نقوش کو جب ہمارے رہنما لے کر چلنے لگے اور فتنوں نے سر اٹھایا، شدھی نے سر اٹھایا، مسلمانوں کو مرتد بنانے نے سر اٹھایا، تو اس وقت جو مدینے کی نظر تھی، جو نجف کا وقار تھا، جو کربلا کی پہچان تھی، جو بغداد کی آبرو تھی، جو
अजमेर की निशानी थी, जो दाता सरकार की पहचान थी, जमात अली के रूप में सामने आती है और कहा सुन, नजरिया न कल मारा था न नजरिया आज मारा है। आज भी जमात अली किसी एक सैयद का नाम नहीं है, अहले सुन्नत के इत्तेकाद का नाम है। जमात अली एक नजरिए का नाम है, जमात अली एक थॉट ऑफ स्कूल का नाम है, जमात अली एक पाकीज़ा जज्बे का नाम है, जमात अली जुरत व बेबाकी का नाम है, जमात अली इस्तेहकाक हक का नाम है, जमात अली इब्ताल बातिल का नाम है, जमात अली इक़ाक़ हक का नाम है। अरे जमात अली फातिमा की दुआ और अली की अदा का नाम है। यही वजह है फर्द उसे कहते हैं जो उससे लग जाए उसी का रहे, जो उससे लगे उसी का रहे। फर्द उसे कहते हैं जब मिलो तो मिले, लेकिन सुन, जब कोई नजरिया बन जाता है तो उसे घर में कैद नहीं रखा जा सकता। मैं पूछता हूं, हर एक अपने बाप दादा की तारीफ करते हैं, मैंने तेरे बाप की तारीफ नहीं की, तूने मेरे बाप की तारीफ की। आप यहाँ बैठे हैं, पीर मुनव्वर हुसैन साहब के दादा हैं वो, उनकी तारीफ तुम कर रहे हो। तेरे दादा की कब तारीफ पीर साहब ने किया? क्यों? क्योंकि तेरा दादा फर्द था और इनका दादा नजरिया है। तेरा दादा अमल है, इनका दादा अकीदा है। तेरा दादा तेरा एतमाद है, इनका दादा सुन्नियों का एतकाद है। हमने 50,000 खान साहब हैं, किसी खान के आगे हमारी मोहब्बत की जबान खुली हो तो बोलो। पर ए इमाम अहमद रजा खां, ए हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां, ए मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रजा खां, ये 3 खान के आगे सैयद क्यों मदह खां है? सैयद खुद मदह खां, सैयद खुद मदह खां, ये मदह खां, अहमद रजा खां। बोले सुन, ये पठान की जिक्र नहीं है, ये किसी खान साहब का जिक्र नहीं है, ये तो रसूल की मोहब्बत और वफादारी के समंदर में एहतराम अहमद रजा इश्क़ रसूल का नाम है, अहमद रजा एहतराम नबी का नाम है, अहमद रजा काज़िम रसूल के जज्बे का नाम है, अहमद रजा नजदियत के मुंह पे तमाचा मारने के हौसले का नाम है। मैं बताना चाहता हूं कि फर्क जब नजरिया बन जाता है तो हम नाम लेते हैं, हमसे कोई पूछता है इस्लाम चाहिए तो हम इस्लाम की डिटेल में नहीं जानते। इस्लाम जैसे अली, इस्लाम जैसे सिद्दीक, इस्लाम जैसे फारूक, इस्लाम जैसे सादो सईद, इस्लाम जैसे हसन हुसैन, इस्लाम जैसे गौसो ख्वाजा, इस्लाम जैसे दाता गंज बख्श, इस्लाम जैसे जकरिया मुल्तानी, इस्लाम जैसे बाबा फरीद, इस्लाम जैसे गरीब नवाज, इस्लाम जैसे कुतुबुल अख्ताब, इस्लाम जैसे महबूब इलाही, इस्लाम जैसे गौसे आजम। आज के जमाने में कोई मुझसे पूछे कि इस्लाम में तो जैसे जमात अली, जैसे मेहरे अली, जैसे अहमद रजा, जैसे अहमद रजा, जैसे मेहरे अली, इसलिए कि देखो गुलामे अली का नाम अहमद रजा, गुलामे अली का नाम अहमद रजा। जब गुलामे अली इतना बड़ा मुजद्दिद है तो मेहरे अली को अली ही जाने। इसीलिए हमारे ऊपर एहसान नबियों का है, हमारे ऊपर एहसान नबीयीन का, सिद्दीकीन का एहसान, शुहदा का एहसान, सालिहीन का भी एहसान, हमारे ऊपर अंबिया का भी एहसान है, औलिया का भी एहसान है। आदम का एहसान ये है कि उन्होंने हमें बताया कि बातिल इब्लीस की सूरत में आता है। मूसा का एहसान ये है कि उन्होंने बताया बातिल फिरौन की शक्ल में आता है। हज़रत इब्राहिम का एहसान ये है कि उन्होंने बताया बातिल नमरूद की शक्ल में आता है।
रसूल पाक का भी एहसान उन्होंने बताया, अबू जहल अबू लहब अतबा शैबा कंपनी की सूरत में आता है। सिद्दीक अकबर का भी हम पर एहसान उन्होंने बताया, बातिल मुनकिरीन ज़कात की सूरत में आता है, मुद्दइया ने नबूवत की सूरत में आता है। फारूक आज़म का भी एहसान, उस्मान गनी का भी एहसान है कि बलवाइयों की सूरत में। मगर कुर्बान जाओ फातिमा की आबरू पर, कुर्बान जाओ उस जाते खूबरू पर, कुर्बान जाओ पैगंबर की नजर की निया असर पर। एक चादर क्या फैला दी और उसमें अली हसन हुसैन और फातिमा को क्या इकट्ठा कर लिया कि मरकज़े नजरे इश्क बन गए, काबे मोहब्बत बन गए, किबले हकीकत बन गए। तो फातिमा का दूध, उनकी गोद, अली की आगोश, हसन का दोष, अहले बैत का घर, उस पर नबी की नजर, उसमें पड़ा हुसैन आया मैदान में और कहे मेरे नाना के वफादारों, ए सिद्दीको फारूक उस्मानो अली से वाबस्ता आशिकों, ए सहाबा और अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ने वालों, देख बातिल यजीद की भी सूरत में आता है, कलमा पढ़ता हुआ भी आता है, नमाज पढ़ता हुआ भी आता है, रोजा रखता हुआ भी आता है, ज़कात देता हुआ भी आता है। मत समझना बातिल अबू जहली की शक्ल में होता है, इस नई शक्ल में भी आता है। कितने भयानक चेहरे को बेनकाब किया था हुसैन ने। इमाम अहमद बिन हंबल ने बताया बातिल मामून की सूरत में आता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरज़ाहु अन्हु ने जंगे की चोट पर अकबर की आंखों में आंखें डालकर मौत की कलाई को मरोड़कर अबुल फजल और फैसी की बेहयाइयों और उसकी दुनिया परस्तियों को बेनकाब करके जेल के अंधेरे में पहुंचकर अकबर के दीन इलाही की धज्जियां उड़ा दिया और साबित कर दिया कि जब तक अहमद सरहिंदी है, अहमद मदीना का बेकार बचा रहेगा। अहमद सरहिंदी है, अहमद मदीना का बेकार महफूज रहेगा। उनके दीन में कोई खलल नहीं हो पाएगा। नतीजा क्या है कि जब हर तरफ से, जब थाना भवन नानौता के गुंडों ने कलम और जुबान की, जब थाना भवन और नानौता के गुंडों ने जुबान और कलम की आवारगी का मुजाहिरा किया तो इमाम अहमद रजा ने रोका। लेकिन मुझे बताओ, दुनिया से आला हजरत जा चुके थे, फाजिल बरेलवी का विसाल हो गया। ये विसाल मौतुल आलिम नहीं, ये मौतुल आलम था, ये मौतुल आलम थी, आलम की मौत। बरेली रो रहा है, किछौछा गिरियां करना है, मारहरा जख्मी है, हिंदो पाक और बांग्लादेश की जमीन पर आशिकों का मेला रो रहा है। इमाम अहमद रजा गए, आला हजरत गए, अजीमुल बरकत गए, इमाम अहले सुन्नत गए, मुजद्दिद दीन व मिल्लत गए, इश्क रसूल की शमा बन रोशन करने वाला गया। अपने खून जिगर से उस दरख्त इश्क की आबियारी करने वाला इमाम गया। जो चुप रहे तो तकवा हो, और बोल पड़े तो फतवा हो। जो चुप रहे तो तकवा हो और बोल पड़े तो फतवा हो। वो अहमद रजा गया, वो अहमद रजा जो अपने बाप की रजा नहीं था, प्यारे अहमद की रजा, अहमद की रजा, मुस्तफा की रजा, मोहम्मद अरबी की रजा बनकर पैदा हुआ और उन्हीं की रजा में एक कोहराम मच गया। हुसैन का जाना अहले बैत में खलबली मचा चुका था। इसी तरीके से अहमद रजा का जाना हमारी सुन्नी दुनिया में ऐलान हो रही थी। एक ऐसा एहसास था जैसे एक जिम्मेदार बाप मर जाए, छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ करके एग्जाम दे रहे हो। लावारसी का एहसास, बेबसी का ख्याल, बेचारगी का यकीन, बड़ा बुरा हाल था सुन्नी मुसलमानों का। मुहद्दिस आज़म के इंतकाल का एहसास मुझे है। मैं उस वक्त इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था। मुझे मालूम है कि जब उनके चले गए थे, मेरे घर में सब के सब स्टूडेंट थे और एक बीघा जमीन भी नहीं,
دنیا میں ایک دکان بھی نہیں. میرے باپ دنیا سے جب گئے ہیں تو نہ گھر میں کھانے کو روٹی ہے, نہ بینک میں پیسہ ہے, اور نہ ساتھ ان کے ہیں. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ چلے گئے. اس بے بسی اور بے کسی کا تجربہ مجھے ہے. 2 برس تک میری ماں نے کیسے سنبھالا ہے وہ ایک الگ تفصیل ہے. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محدث اعظم چلے جائے تو ایک پریوار, ایک خاندان, ایک سوسائٹی اپنے کو یتیم محسوس کرتی ہے. امام احمد رضا جب گئے ہوں گے تو پوری سنیت اپنے کو یتیم محسوس کر رہی تھی. حوصلے باطل کے بڑھ گئے, تھانہ بھون کا جوش بڑھ گیا, نانوتا کا جوش بڑھ گیا, امبیٹا کا جوش بڑھ گیا, انگریزوں کے ارادے بڑھ گئے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہدے بڑھ گئے. اب احمد رضا گیا تو وہ قلم نہیں ہے, اب فتاوی رضویہ بند ہے, اب احکام شریعت کو نافذ کرنے والا قلم بند ہے. اب میدان صاف ہے, میدان صاف ہے. اب جاؤ تو ان مسلمانوں کو نصارہ اور یہود اور جارحیت پسند ہنود ان میں اتنا دبا کر کے پیس دو کہ گجرات کلمہ پڑھنے کی پوزیشن میں نہ ہو, پنجاب میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہو, دلی میں اذانیں بند ہو جائے, مسجدوں میں اذانیں بند ہو جائے, خانقاہوں میں تالے لگا دیے جائے, درباروں میں ان کو لاک کر دیا جائے, کوئی دربار میں جانے نہ پائے. اسے کہ احمد رضا گیا, فلاں گیا, علی حسین گئے, آل رسول گئے, نوری میاں گئے, عبد القادر بدایونی گئے, فضل رسول بدایونی گئے, ارشاد حسین رامپوری گئے. اب یہ سب چلے گئے, فضل حقیر آبادی بھی نہیں رہے, اب یہ کوئی نہیں رہا. انہیں دبا دو. ایسی حالت میں جب ہندوستان اور پاکستان کے آستانوں پہ تالا لگنا تھا, اذانیں بند کروانی تھی, اللہ نے علی مرتضیٰ کی نسل پاک میں ایک شعر پیدا کیا. اس شعر کا نام جماعت علی ہے, اس شعر کا نام جماعت علی ہے. اس شعر کا نام یاد رکھو. اگر کوئی سپہ سالار مضبوط ہوتا ہے تو اس کے باپ فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہے. اب بابر پر مغل فخر کریں گے, اکبر پر مغل فخر کریں گے, اورنگزیب پر مغل فخر کریں گے. لیکن سن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جماعت علی کو علی پہ فخر ہے, جماعت علی کو نبی پہ فخر ہے, جماعت علی کو فاطمہ کی ماں کی عظمت و رفعت پر فخر ہے, اہل بیت کی پاکیزگی پہ فخر ہے. نتیجہ یہ ہے اہل بیت پہ پھر ذمہ داری محسوس کی. اور جس طرح کربلا میں یزید سے حسین نے بچایا, کربلا میں یزید سے حسین نے بچایا, بھارت کی دھرتی پر وہاں کے پلید سے جماعت علی کی جماعت نے بچایا, جماعت علی کی جماعت نے بچایا. نتیجہ یہ ہے کہ ایک پاکستان سے سید زادہ اٹھا, مراد آباد سے دوسرے سید زادے کو لیتا ہوا, کچھوچا شریف کے تیسرے سید زادے پر بات ختم. اور کانفرنس میں 3 ہی سید, 3 ہی صدر, 3 ہی سید, 3 ہی صدر, 3 خطبہ صدارت, جس میں کہا گیا کہ اگر محمد علی جناح اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو وہ ہو جائیں. انہوں نے ہمارے یہاں پرورش کہاں پائی ہے, انہوں نے ہماری خانقاہ میں چلے کتنے کیے, جاتے ہیں تو جائیں. مگر یہ 3 سید اعلان کرتے ہیں کہ ہم لے کر رہیں گے, ہم بنا کر رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی. یہ ایک سیلاب رواں جب ملا تو بنا. یہ چاہتے تھے ہمیں بے گھر کر دیں. امام احمد رضا کے بعد سنیوں کو بے گھر کر دیا جائے. ظالموں نے پلاننگ کی کہ سنیوں کو بے گھر کر دو, مگر المدد یا شاہ جماعت المدد, تمہارے وجود کو سلام, تمہاری شخصیت کو سلام, تمہارے ارادے کو سلام, تمہاری استقامت کو سلام, تمہاری قوت و طاقت کو سلام. یہ سنیوں کو بے گھر کرنا چاہتے تھے, تم نے تو گھر بھی بچا لیا, اب تقسیم کر لیا دونوں سیدوں نے. یہ کہتے گھر نہیں بننے دیں گے, یہ کہتے ہم گھر نہیں بننے دیں گے. تو سید محمد اشرفی جیلانی, محدث کی چھوچھوی, سید جماعت علی, محدث علی پوری, 2 محدث, 2 سید, دونوں جمع ہوئے. ان کا دیکھ میں ادھر ملک بنا لیتا ہوں, تقسیم کر لیا دونوں محدثوں نے.
जमात अली, तुम जहां रहोगे वहां मुल्क होगा। अलीपुर पाकिस्तान में, तुम जहां रहोगे वहां मुल्क होगा। और मुहद्दिस की छोछवी, तुम जहां रहोगे वहां हर घर महफूज रहे। हमें बेघर करना चाहते थे, मुहद्दिस की छोछवी ने सुन्नियों को बेघर होने नहीं दिया। आज गुजरात का घर घर सुन्नी मुसलमान महफूज है, मामूल है। आज बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र हर जगह का सुन्नी मुसलमान महफूज है। तो सुनो, बनाकर चलाने के लिए, बनाकर चलाने के लिए अलीपुर की जिम्मेदारी, तो चलाने की जिम्मेदारी, मुसलमानों को पाकिस्तान में चलाने की जिम्मेदारी मुहद्दिस अलीपुर पर। जुमला अर्ज करना चाहता, पाकिस्तान बनाकर मुसलमानों को चलाने की जिम्मेदारी, मुसलमानों को चलाने की जिम्मेदारी अलीपुर पर, मुहद्दिस अलीपुर पर। और हिंदुस्तान में बचे हुए मुसलमानों को बचाने की जिम्मेदारी मुहद्दिस की छोछवी पर। तो चलाने का काम वो मुहद्दिस करे, बचाने का काम ये मुहद्दिस करे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नस्ल पाक, जिनका नाम ना बताओ, पीर साहब का नाम बताने की जरूरत नहीं है, इनका नाम क्या है। अबे कोई चेहरा देखे और आंख खराब ना हो, नंबर गलत ना हो, आंख खराब ना हो और नंबर गलत ना हो, सही नंबर हो तो कह देगा ये आदमी नहीं है, ये मुनव्वर है, ये मुनव्वर है, ये मुनव्वर है। चेहरे पे जो नूर हो, जिसका बाप नूर, जिसका दादा नूर, जिसका घराना नूर, जिसकी नस्ल नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो मुनव्वर, नाम मुनव्वर, चेहरा मुनव्वर, कुर्बा मुनव्वर, बाप दादा मुनव्वर। ये तो वो है कि अगर ये लिखते चले जाए मुनव्वर इब्ने मुनव्वर इब्ने मुनव्वर इब्ने मुनव्वर इब्ने मुनव्वर, तो झूठ कहीं नहीं है, तो झूठ कहीं नहीं है। तो बचाने का काम मुहद्दिस का छोछवी के जिम्मे आया और बनाने का काम, इसीलिए आप देखो मैं इंग्लैंड में कुछ बनाने नहीं आता। 22 साल से मैंने एक घर भी नहीं बनाया, एक छोटा सा सेंटर भी मैंने नहीं बनाया। 22 साल से आ रहा हूँ और 22 मरतबा तकरीबन मेरी आमद हो चुकी है, कुछ बनाया नहीं ना। मैं अपनी ड्यूटी जानता हूँ कि बनाने के लिए तो हमको रखा ही नहीं, ये तो समझौता है कि जमात अली की औलाद बनाने का काम करे, मुहद्दिस की छोछवी को बचाने का काम। वाह खुदा